بسم اللہ الرحمن الرحیم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف آیت سورة النساء آیت نمبر 41 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے رسول آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کریں۔ قیامت کے دن قرآن کی بہت ساری آیات میں یہ ہے، مثلا اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے کہے گا کہ اے عیسیٰ تو نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ یہ دیکھیے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 ہے، یہ ضروری ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، حضرت عیسیٰ گواہ بنایا جائے گا کس پر؟ اپنی قوم پر، حضرت عیسیٰ کو۔ اب یہ گواہی کیسی ہوگی سن لیں۔ جو بھی اپنے پاس سے گھڑ کے اپنی مقدس ہستیوں پہ چیزیں لگا دیتے ہیں، وہ مقدس ہستیاں قیامت کے دن کیسے ایسے غلط گھڑنے والوں سے اظہار برات کریں گی، یہ حضرت عیسیٰ کے الفاظ سن لیں، یہ قیامت تک کے دن۔ یہ اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ جو غلو کر کے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا جنہوں نے بنا دیا تھا، یہ غلو انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ حضرت عیسیٰ کی یہ گواہی توجہ کے ساتھ سنیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو نے ان سے کہا تھا۔ اللہ سب جانتا ہے، لیکن عدالتی کاروائی وہاں پر ہوگی۔ امت کو بھی بلایا جائے گا اور حضرت عیسیٰ کو بھی بلایا جائے گا۔ اب توجہ سنیں۔ قال سبحانک، ادب دیکھیں، یہاں پہ کہتے ہیں یوں کر کے کہیں گے فرشتوں کو چھوڑ دو اس کو، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ فرشتے تو اللہ کے حکم کے علاوہ کرتے کچھ نہیں ہے۔ اگر فرشتے کسی کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں تو خدا کا حکم ہو چکا ہے، خدا کے حکم کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ نبی تبدیلی کروا سکتا ہے، نہ خدا کے اس حکم سے پہلے جو قرآن نے جس شفاعت کا تصور دیا ہے، نظام توحید پر مبنی شفاعت، کہ جس کی اجازت بھی اللہ دے گا کرنے والے کو بھی، اور جس کی جانی ہے اس کو بھی خدا اجازت دے گا کہ اس کی کر لو۔ یہ شفاعت قرآنی شفاعت ہے، یہ نہیں ہے لغویات قسم کے قصے گھڑے ہوئے ہیں۔ فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے، فرشتے خدا کہتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر کریں گے کچھ نہیں، کرتے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اگر فرشتے لے کے جا رہے ہیں تو جاہل آدمی پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر فرشتے لے کے جا رہے ہیں تو یہ اللہ نے حکم صادر کر دیا۔ اللہ کے حکم کے بعد نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، کوئی امام اللہ کے حکم کو تبدیل نہیں کروا سکتا اس قیامت والے حکم کے بعد۔ اس سے پہلے شفاعت ہوگی اور وہ بھی خدا کی اذن سے ہوگی۔ توجہ فرمائیں۔ قال سبحانک، ادب دیکھیے، اللہ کے تمام انبیاء اولیاء کا ادب خدا کے سامنے یہ ہوگا، کہیں گے تو اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ میرا تو اختیار ہی نہیں ہے، میں تو کر ہی نہیں سکتا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں۔ مزید ادب دیکھیں، ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ تو ہے جاننے والا، اگر میں نے کہا ہو تو تجھے علم ہے۔ یہ بھی ادب ہے، اپنی برات کی گواہی دیں گے کہ میں تو حق ہی نہیں تھا مجھے، لیکن پھر بھی چونکہ تو جاننے والا ہے، اگر میں نے کہا ہو تو تجھے علم ہوگا۔ میں نے ایسی بات جو مجھے پتا ہے میں نے ایسی بات ان سے نہیں کی۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کی ہو فقط تو یقیناً تو جان چکا، تجھے پتہ ہے۔ کیوں؟ ادب ہی ادب ہے۔ یہ جو یہاں پہ گھڑے ہوئے واقعات ہیں نا، اس میں تو خدا کا ادب ہی نہیں ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے اندر کیا ہے تو جانتا ہے، تیرے اندر کیا ہے میں نہیں جانتا۔
یعنی میرا جتنا بھی علم ہے اپنی ذات کے بارے میں بھی تجھے سب پتہ ہے، میرے اندر کیا خیالات ہیں، میں نے کیا باتیں کی، تو سب جانتا ہے، تیرے علم کو میں نہیں جانتا، میرا علم تیرے مقابلے میں۔ یہ ادب ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے کہ کس طرح قیامت کے دن انبیاء مثلا ائمہ جو بھی ہوں جو خدا کا نیک بندہ کیسے اللہ سے بات کرے گا، وہ تھوڑی آگے ہٹ جاؤ چھوڑ دو اس کو، یہ فلم چل رہی ہے وہاں پر۔ یہ فلمیں قرآن کی جہالت کی وجہ سے چلائی گئی ہیں، اور اسی قسم کی فلمیں چلا کے پھر گناہوں کے راستے کھول دیے گئے اور غلط ٹریک پر لوگوں کو ڈال دیا گیا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے اندر ہے، میں نہیں جانتا جو تیرے اندر۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً تو غیبوں کا جاننے والا۔ ادب ہی ادب۔ اب ایسا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں، آپ کو نہیں پتا میں نے بات نہیں نہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ آپ کو تو سب کچھ پتا ہے، پھر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی بارگاہ میں کوئی اونچی آواز سے بات بھی کرے وہاں پر، اور یہ اولو العزم نبی پیغمبر ہے۔ اور قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی۔ اگر قرآن کے بعد کتاب کوئی آنی ہوتی تو آج جو مسلمان حرکتیں کر رہے ہیں، جس طرح یہودیوں کی قرآن مجید نے اچھی طرح طبیعت ان کی ٹھیک کی ہوئی ہے، آج مسلمانوں کی طبیعت ٹھیک کرتا اگر کوئی اور کتاب آنی ہوتی۔ تم نے کہاں سے گھڑ لی یہ بات؟ لہذا جس نے قرآن سے عبرت لینی ہو وہ لے سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہود جو اپنے آپ کو بڑی بہترین امت سمجھ رہے ہیں، اللہ کی فیوریٹ قوم سمجھ رہے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ کیا لب و لہجہ اختیار کیا۔ تم کہاں سے نکال کے لے آؤ یہ بات جو ہم نے کتاب میں نازل نہیں کی؟ اگلا سنیں، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان سے کچھ اور نہیں کہا سوائے اس کے جس کا اے اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے تیرے حکم کی اطاعت کی، میں نے ان سے اور کچھ نہیں کہا سوائے اس کے الا ما امرتنی بہ، سوائے جس کا تو نے مجھے امر دیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو مجھ عیسیٰ کا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ آج کل کے معاشرے میں رب سازی شروع ہوئی، میں پہلے اس کی اور بھی آیات آپ کو سنا چکا ہوں سورہ آل عمران میں، اب سنتے جائیں۔ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، عیسیٰ کا بھی اور تمہارا بھی۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان میں رہا میں گواہ ہوں، جب تک میں ان کے درمیان میں تھا کہ میں نے ان سے کیا باتیں کی میں اس پہ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان کو یہ بات پہنچا دی تھی۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب اے اللہ آپ نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِ، اس کے بعد پھر تو ان کا نگہبان تھا۔ جب تک میں تھا میں گواہ تھا ان پر، اور جب مجھے تو نے اٹھا لیا تو تو رقیب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر گواہ، تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ میں جب تک ان میں موجود تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے وہی کہا جو تو نے حکم دیا تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو خود بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو قیامت کے دن صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ بلائیں۔ رسول پاک کو بلایا جائے گا، مولا علی کو بلایا جائے گا آ کے کہ اے علی آپ نے ان سے کہا تھا کہ کہو علی اللہ، یہ حضرت عیسیٰ والی بات، وہ وہی جواب دیں گے جو ادب کے ساتھ جو اللہ کا ایک عظیم بندہ اللہ کو جواب جس طرح دیتا ہے کہ میں بھلا وہ کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں۔ تو یہ اللہ نے ایک پورا سین آپ کو آیات کی شکل میں دکھایا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا، ٹھیک ہے نا؟ اور ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ کے بارے میں تو یہ ہے، حضرت علی کے بارے میں مثلا یہ نہیں ہوگا، یہ لغویات قیامت کے دن کام نہیں ہے، گھڑی ہو۔ اللہ بتا رہی ہے ایسا، ورنہ اللہ خود ہی بتا دیتا کہ مثلا اس قانون سے ہٹ کے بھی وہاں پر فیصلے ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پس اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے رسول
آپ کو ان لوگوں پر بطور گواہ پیش کروں. ہر نبی اپنی اپنی امت کہے گا اور رسول اللہ کہیں گے میں نے ان کو دین پہنچا دیا تھا. حجۃ الوداع میں سوال کیا تھا لوگوں سے حل بلغت، میں نے خدا کا دین تمہیں پہنچا دیا؟ سب نے کہا تھا ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے خدا کا دین ہم تک پہنچا دیا. صلوات پڑھیے محمد والے. اور عجیب حال ہوگا، یاد رکھیں عجیب حال ہوگا کہ لوگ کچھ اور سمجھ رہے تھے سنے سنائے دین میں، ادھر رسول اللہ کھڑے ہو کر، مولا علی کھڑے ہو کر، ائمہ اہل بیت کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں کہ ہم نے تو یہ باتیں کی نہیں، تمہارے پاس قرآن نہیں تھا، مگر ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا ہمارے فرامین قرآن پہ پرکھ لینا چاہتے، تو تم میں اتنی عقل بھی نہیں آئی، تمہیں ہماری بات تمہیں سمجھ نہیں آئی، تمہیں اللہ کی بات سمجھ نہیں آئی، تمہیں رسول کی بات سمجھ نہیں آئی، تمہیں ہماری بات سمجھ نہیں آئی، تو تمہیں پیسہ خوروں کی بات سمجھ میں آئی، تمہیں کس کی بات سمجھ میں آئی؟ تم خود قصوروار. بڑا واضح ہے، بہت واضح ہے. اور جتنا جتنا آپ قرآن پڑھتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی کوئی طاقت ہی نہیں ہے جو باتوں کو واضح کر سکے. صلوات پڑھیے محمد والے. صدق اللہ العلی العظیم.